اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع کو صلیب پر نہ جانے اور خدا کی مرضی پوری نہ کرنے کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جو دراصل اس کی آزمائش تھی، اور خدا کی فرما برداری کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، پھر بھی اس نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اے خدا، میں موجود ہوں، میں تیری مرضی پوری کرنے آیا ہوں۔ کیسا رہے گا اگر ہر صبح ہم ان ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں خداوند میں حاضر ہوں، اے خدا تیری مرضی پوری کرنے آئی ہوں۔ اگر ہم عقل مند ہوں تو کہیں خدایا میں جانتی ہوں کہ آج میں آزمائی جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ابلیس مجھ سے نفرت کرتا ہے، لیکن پاک روح تیری حکمت اور طاقت کے وسیلہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں اس آزمائش کے خلاف مزاحمت کر سکتی ہوں۔ اور خدایا میں تیری شکر گزار ہوں کہ اگر میں ناکام ہو جاؤں یا گر بھی جاؤں تو تو نے پہلے ہی میرے لیے معافی خرید رکھی ہے اور ادائیگی کر دی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تو مجھ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے۔ لیکن خدایا میں چاہتی ہوں وہ حاصل کروں جس کے لیے تو نے جان دی، میں وہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں جو تو نے میرے لیے مہیا کی۔ دیکھیں، ہم وہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو درست ہے۔ کیا آج آپ اچھے ہیں کہ آسمانی کیلنڈر پر نشان لگائیں؟ خدا ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم بائبل پڑھتے تو ہم خدا کی مدد نہیں کر رہے ہوتے۔ میں سوچا کرتی تھی اور مجھے یہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا مجھ سے خفا نہ ہو۔ میں نے خدا سے یہ سنا کہ یہ تم میرے لیے نہیں کر رہی، مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ بائبل پڑھتے تو خود اپنی مدد کرتے ہیں، لہٰذا جب ہم اسے ایک فرض کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ اسے کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اور زیادہ ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کریں۔ گناہ کے اعتبار سے مردہ، خود کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو۔ گناہ مردہ نہیں ہے بلکہ آپ کا ایک حصہ ہے جو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے اندر گہرے طور پر موجود ایک حصہ، آپ کی خوبصورت روح، نئے سرے سے پیدا شدہ آپ کی روح جو آپ میں رہتی ہے، آپ خدا کا گھر ہیں، وہ آپ کے اندر، آپ کے دل میں رہتا ہے۔ اس حصے میں جو گناہ نہیں کرنا چاہتا اور گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے کراہیت کرتا ہے، لیکن ہماری ایک جان بھی ہے جو کہ ہماری وجود کی دوسری تہہ ہے، ہمارا ذہن، قوت ارادی اور جذبات، اور ان سب کے اوپر ہمارا جسم بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ گہرے طور پر جئیں اور اس کے ساتھ چلیں جو ہمارے اندر گہرے طور پر یہاں موجود ہے۔ جو ہم محسوس کرتے وہ نہیں، جیسے آج صبح جب میں اٹھی تو یہاں آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اب برا نہ مانیے گا، میں آپ سے سچ بولنا چاہ رہی ہوں۔ ڈارلین صبح 2 بجے سے جاگی ہوئی ہے۔ جب وہ فضائی سفر کے تھکن کی وجہ سے جاگی اور وہ صبح 2 بجے سے جاگ رہی ہے، شاید وہ آج صبح یہاں آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اور میں خود سے کچھ زیادہ نہیں کر سکتی، مجھے تو جیسے اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن مہربانی سے میری سنیں، آپ کو درست کام کرنے کے لیے محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کے دل کا چاہنا ضروری نہیں تاکہ ہم وہ کریں۔ ہمارے پاس بہت سے سست لوگ ہیں، آپ جانتی ہیں، سب وہ لوگ ہیں جو بس بیٹھے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سب کام آپ کریں، جبکہ خود کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بیرونی طاقت کہ ان کو جنبش دے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب پاک روح کی طاقت آپ کے ساتھ ہے اور خدا نے آپ کو آزاد مرضی بھی دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مرضی پورا کرنے کا انتخاب کریں، اور جس لمحے آپ ایسا کرتے ہیں خدا آپ کے ساتھ رشتے میں بن جاتا ہے، اور جہنم کا کوئی بھی شیطان آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ میں محض قوت ارادی کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے خدا کے فضل کی ضرورت کی بات کرنا بہت پسند ہے۔ ہم خدا کے فضل کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتے، ہم دوسرے لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، خدا ہی انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم خدا کے فضل کے علاوہ بچائے نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس فضل ہے، اور یہ فضل صرف ہمارے گناہ معاف کرنے ہی کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہمیں گناہ پر غالب آنا سکھانے کی بھی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔
آپ نے سنا، آپ کو گناہ میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بندھنوں اور علتوں میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بری عادات کے بندھنوں میں جینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قہر و غضب میں رہنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ناراض رہنے کے لیے آپ کو ہر روز 10 نئی وجوہات کی تلاش نہیں کرنا، آپ سکون سے رہ سکتے ہیں، آپ خود غرض اور خود پرست نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ اپنی زندگی سے ہر دن لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے خاتون پاگل ہو گئی ہے، کوئی بھی ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جی ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں، میں ایسا کر رہی ہوں، اور میں ان سب سے بہت بہت دور تھی، یہ بہت برا تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کس قدر بگڑی ہوئی تھی، آپ کو بالکل علم نہیں کہ میں کس قدر بگاڑ کا شکار تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے فلپیوں میں یہ دیکھا تو میں نے خود سے وعدہ کیا کہ یسوع مسیح نے جس کے لیے مجھے پکڑا وہ سب کچھ حاصل کروں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے اندر کچھ آج زندہ ہو جائے، اور اس عمل کا چھوٹا سا شعلہ کہ آپ مسیح میں کیا ہیں آپ میں جل اٹھے گا، اور آپ کہہ سکیں مسیح میں جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اب میں آپ کو ایک عملی مثال دیتی ہوں، ایک چیز کے آپ میں سے کتنے اس بات سے متفق ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنے کے قابل ہوں؟ بہت زیادہ نہیں، چلیے میں اس طرف جا کر کوشش کرتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچتے کہ اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور میں کسی ایسی چیز کے متعلق بات نہیں کر رہی جو خدا کی مرضی سے الگ ہو، میں خدا کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں صرف اس لیے بڑی گلوکارہ نہیں بن سکتی کیونکہ میں ایسا چاہتی ہوں، میں اس طرح کی چیزوں کی بات نہیں کر رہی۔ یوں کہہ لیں کہ مجھے معلوم ہے، آپ جانتے کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے، اور یہ ایک خدائی اصول ہے جو خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بڑھاؤں۔ اب میں خدا سے کہہ سکتی ہوں کہ ٹھیک ہے اے خدا، میں واقعی یہ چاہتی ہوں، میں ایک مہربان شخصیت اور ایک شفیق فرد بننا چاہتی ہوں، اور خدا اس میں میری مدد کرے گا، اور سب سے پہلے وہ مجھے بہت سے ایسے مواقع فراہم کرے گا جہاں میں اس کو عمل میں لا سکوں۔ کیا ہی اچھا ہو کس طرح کی سب چیزوں کی پیوند کاری ہو سکے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی مجھ پر مہربانی کی پیوند کاری کرے۔ میری انتظامی مددگار بہت ہی مہربان ہے۔ او میرے خدا، جب مجھے کسی پر مہربان ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے خیال میں میرے اندر اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے، لہٰذا میں اسے بھیجتی ہوں۔ اور وہ بہت اچھی ہے، شاید اس جیسی اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی ضرور ہو سکتی ہوں جتنی خدا چاہتا ہے کہ ہوں۔ آمین۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں۔ کئی برسوں سے میری خاوند کی خواہش ہے کہ میں ایکسرسائز کروں، اور میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی بھی جو میرے جتنا مصروف ہوگا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ خدا خود اس کی فکر کرے گا، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا اس پر یقین ہے۔ لہٰذا جب میں تقریباً 62 سال کی ہوئی تو ایک صبح میں تیار ہو رہی تھی اور میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ خدا نے میری بند آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا ہوا؟ لیکن میں نے سوچا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو یہاں اوپر تھی کہیں اور پہنچ چکی تھیں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے دل میں خدا نے مجھ سے کہا، اور بنیادی طور پر مجھ پر یہ بات ظاہر کی گئی کہ اگر تم باقاعدگی سے ورزش کرنا شروع نہیں کرو گی تو تم اپنے سفر کے آخری تیسری دہائی میں مضبوط نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات جانیں کہ آپ کے لیے ہفتے میں 3 بار جم جاتی ہوں۔ لہٰذا کچھ عام فہم باتیں میں ہر ایک کے ذہن میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب ہے، میں نے جب ڈیو کو بتایا کہ میں جم جاؤں گی تو وہ مجھ پر ہنسے اور جیسے کہہ رہے ہوں اچھا دیکھیں گے، کیونکہ اگر میں 2 دن ایکسرسائز کروں گی اور جسم دکھے گا اور میں پھر چھوڑ دوں گی۔ آپ جانتے کہ ڈائٹنگ کی طرح کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو ڈائٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم سب شکر گزاری کے بعد ڈائٹنگ پر چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت عجیب بات ہے۔
لہٰذا میں نے ایکسرسائز اور ڈائٹنگ کا یہ پروگرام کرسمس سے ایک دن پہلے شروع کیا۔ میرے خاوند نے کہنا شروع کیا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، لیکن میری شخصیت ایسی کہ ایک دفعہ میں نے اپنا ذہن بنا لیا تو پھر بس۔ مختصر بات یہ ہے کہ میں اپنی شیخی نہیں بگا رہی ہوں، میں یہ کرتی رہی ہوں، اور اس دسمبر میں مجھے 7 سال ہو جائیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ اب میرے پاس وقت کہاں سے آ گیا جو پہلے نہیں تھا، کیونکہ اب میں یہ کرنا چاہتی تھی اور اس وقت میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات سچ ہے۔ جی میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہے، میں جانتی ہوں، مطلب ہمیں بہانے بنانا پسند ہے، ہمیں یہ کہنا پسند ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، ہمیں پسند ہے، بہت مشکل ہے، لیکن آئیے آج ایک نئی طرز فکر اپناتے ہیں۔ کچھ بھی جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، جو کچھ خدا مجھے دکھاتا ہے کہ کروں، اس کام کو کرنے کی وہ مجھے طاقت بھی دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ یہاں آتا ہے، جب کام کرنے کا وہ مسا آتا ہے جو کچھ خدا آپ کو کرنے کو کہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں واو میں نے یہ کر لیا، خدا کی تعریف۔ میں نے یہ کر لیا، آمین۔ اور پھر او میرے خدا، انہوں نے مجھے 2 گھنٹے 45 منٹ کی ورزش کے بعد گھر بھیجا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے وہ ایکسرسائز 2 مختلف دنوں میں کرنا تھی، اور 62 برس کی عمر میں جس نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی ورزش نہ کی ہو، میں ہر دن 1.5 گھنٹہ ورزش کر رہی تھی۔ میں بہت تھک جاتی تھی، میں اکثر ٹوائلٹ میں گر جاتی تھی، اور خدا پر ایمان رکھتی تھی کہ وہ مجھے یہاں سے اٹھا سکتا ہے۔ اوہ درد 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 اور درد۔ متی 5:6۔ ہم ضرور سے زیادہ ہنس رہے ہیں۔ مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے۔ عام طور پر آپ لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ مبارک اور خوش قسمت اور شادمان اور روحانی طور پر خوشحال ہیں، یعنی اس حالت میں ہے جس میں خدا کا ایک نیا پیدا شدہ فرزند اس کی حمایت نجات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آمین۔ شاید آپ کا تجربہ مجھ سے مختلف ہو، لیکن اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو میں بھوک کی بات کرتی ہوں اور کچھ لے کر کھاؤں گی۔ آمین۔ اگر ہمارے اندر اس طرح کی روحانی بھوک ہو، یا ہم راست بازی کے لیے بھوکے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم خدا کے ساتھ راست ہیں، ہمارے اندر راست بازی ہے، لیکن اگر ہم بھوکے ہیں تب ہی یہ راست بازی ہمارے ذریعے کام کرے گی۔ اگر ہماری بھوک اتنی زیادہ ہو کہ اچھی تعلیم حاصل کریں، تو حقیقت میں یہ ہمیں زندگی کے سیدھے اور تنگ راستے پر قائم رکھے گی۔ میری ایک دوست جو دراصل خود بھی خدمت کرتی ہے، اس نے ایک روز مجھے اپنی تصویر بھیجی جس میں وہ میرا پروگرام دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی صبح کا آغاز ماما جوائس کی کھری کھری باتوں سے کرتی ہوں۔ وہ مجھے زندگی کے تنگ اور سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ ہمیں ان سب کی ضرورت ہے، ہمیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ہمیں بڑھوتی کی ضرورت ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ خدا دراصل انصاف کا خدا ہے، اور یہ کہ گناہ کے نتائج ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر یہ سوچ کر کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، ہم ایک ہی چیز بار بار کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے نتائج ہوتے ہیں۔ واو، یہ تو صرف تفریح ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں
آپ کی زندگی میں جن چیزوں پر آپ کو فتح پانی ہے، مجھے پرواہ نہیں کہ آپ آج کل یا 6 مہینے بعد غالب آتے ہیں. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یہ ہو کہ اب میں ایسی زندگی نہیں گزاروں گی. کیا آپ نے سنا؟ میں صرف یہی چاہتی ہوں. دیکھیں، میری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جن پر میں کام کر رہی ہوں، لیکن میرا رویہ یہ ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کروں گی. میں صرف ایک رویے کی بات کر رہی ہوں جو کہتا ہے کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں گی. یہ وہ زندگی نہیں جو میں جینا چاہتی ہوں. میں اس کو پکڑنے کے لیے دوڑی جاتی ہوں جس کے لیے یسوع مسیح نے میرے لیے جان دی. میں اس کو پکڑنے کے لیے دوڑی جاتی ہوں جس کے لیے یسوع مسیح نے جان دی، اور مجھے پکڑا کہ میں وہ زندگی حاصل کرنا چاہتی ہوں جو اس نے اپنے خون سے ادائیگی کر کے میرے لیے خریدی. سنیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ آئیے پہلا پطرس 5 کی 8 اور 9 دیکھیں. آپ میں سے کتنے کچھ سخت غذا حاصل کر رہے ہیں؟ آپ ملامت تو نہیں محسوس کر رہے ہیں نا؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ احساس جرم کا شکار ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ دلیری محسوس کریں اور کہیں میں وہ بن سکتی ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ میں بنوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے لے کر یہاں سے جائیں، کیونکہ اگر آپ اسے چاہیں گے تو آخر اسے پا ہی لیں گے. تم ہوشیار اور بیدار رہو، یعنی ذہنی طور پر منظم ہو، چوکنا ہو، سنجیدہ ہوں، اور اس کا مطلب ہے جارحانہ اور محتاط ہوں، یعنی ہر وقت احتیاط سے زندگی گزاریں، کبھی کبھار نہیں. کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، یعنی بھوکے شیر کی طرح ڈھونڈتا ہے کہ پھاڑ کھائے. سب بلند آواز سے کہیں، میں وہ نہیں ہوں گی. تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر شروع ہی سے اس کا مقابلہ کرو. اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جس لمحے شیطان آپ کے خلاف چال چلے، جس لمحے آپ آزمائش محسوس کریں، اسی لمحے آپ دعا کریں اور اس کی مزاحمت کریں. یسوع نے گتسمنی میں کیا کیا؟ اس نے دعا کی اور دعا کی. وہ چاہتا تھا کہ اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ دعا کریں، لیکن انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور سو گئے. لہٰذا اس نے خود اپنے لیے دعا کی اور اندازہ کرے کہ خدا نے اپنے فرشتے بھیجے کہ اس کو تقویت دیں. دیکھیں کہ کیا ہوا. خدا نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس کو تقویت دیں تاکہ وہ ساری آزمائش میں پورا اترے. بائبل کہتی ہے اس نے اس قدر مزاحمت کی کہ اس کا خون پسینے کی صورت میں بہنے لگا. جب ہم آزمائش کی مزاحمت کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف سہنا پڑتی ہے، لیکن میں اسے روک نہیں سکتی. میں مزاحمت کرنے کی آزمائش میں ہوتی ہوں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. اگر آپ انجیل کے خادم ہیں تو تمام محبت کے ساتھ جو آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے لوگوں سے اتنی محبت ضرور کریں کہ انہیں سچائی بتائیں. کبھی بھی انہیں وہ بتانے کی جسارت نہ کریں آپ کے خیال میں جو وہ سننا چاہتے ہیں، تاکہ اگلے ہفتے پھر آپ کو ہدیہ مل سکے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ محبت میں آپ انہیں سچ بتائیں اور خدا آپ کا خیال رکھے گا. اور آپ کے پاس اتنے لوگ آ جائیں گے کہ آپ جان ہی نہیں پائیں گے کہ ان کا کیا کریں، کیونکہ لوگ سچائی کی تلاش میں ہیں. آمین. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میں ایسا کروں گی کیونکہ میں لوگوں سے محبت کرتی ہوں، ورنہ میں اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں لے کر راکنگ چیئر پر بیٹھی ہوتی. ابلیس کا مقابلہ کرو جو آپ کے تعاقب میں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ جب یہ باغ میں گیا اس نے سوچا ہوگا کہ میں انتظار کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ حالات کتنے بگڑ سکتے ہیں. ابھی ایسا نہیں لگ رہا کہ میں اس وقت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. شاید وہ خود ہی چلا جائے گا. کسی بھی آزمائش کا مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ دعا کرنا شروع کرنا ہے. خداوند میری مدد کر، خداوند میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر. تو ہی میری قوت اور ایمان ہے. جو تو چاہے کہ میں کروں تو وہ میں کرنے کے قابل ہوں اس خدا کے ذریعے جو مجھے قوت بخشتا ہے. رومیو 8 کی 13 دیکھیں. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست کرو گے، اگر پاک روح کی طاقت سے آپ ان کاموں کو نیست کرنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں اور جسم کے کہنے پر کیے جانے والے برے کاموں کو ختم کرتے ہیں، تو پھر سچ میں آپ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. آپ خود سے یہ کام نہیں کر سکتے. جب میں ایکسرسائز کرنے جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں خدا میری مدد کر، ہر روز ہر روز ہر روز، کیونکہ میں بے وقوف نہیں. میں جانتی ہوں کہ اگر میں خدا کی مدد نہیں مانگتی اور میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ خدا کی تعریف ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں، تو بہت جلد میں کسی صبح اٹھوں گی اور سوچوں گی ہو ہی نہیں سکتا کہ آج میں یہ کر سکوں، بس میں نہیں کر سکتی. لہٰذا میں ہر وقت خدا سے دعا کرتی ہوں کہ میری مدد کرے. کسی چیز میں آپ چاہے کتنے بھی اچھے ہوں، ہمیشہ خدا سے دعا کرے کہ آپ کی مدد کرے.
کیا آپ نے سنا؟ چاہے کسی کام میں آپ کتنے بھی اچھے ہوں، ہمیشہ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے، کیونکہ کسی کام میں اچھے ہونے کا واحد سبب یہی ہے کہ خدا نے پہلے ہی آپ کی مدد کی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ خدا کی منت کے بغیر کہ میری مدد کر، میری مدد کر، مدد کر، مدد کر، مدد کر، مطلب اگر آپ واقعی میری دعائیں سن سکیں جو میں یہاں آنے سے پہلے کرتی ہوں تو شاید آپ سوچیں میرے خیال سے کہ مجھے اسے سننے کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نہیں لگتا کہ اسے کچھ زیادہ پتا ہے۔ اور پھر میں یہاں آتی ہوں اور منہ کھولتی ہوں اور کچھ ایسے جیسے آج بھی یہاں ہے دھماکہ ہوتا ہے، بس میں بولتی جاتی ہوں ہاں آمین۔ آج شام آپ کو واپس ضرور آنا چاہیے، کیونکہ جب تک میں یہاں نہیں آتی مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا۔ آج صبح ڈیو نے کہا کہ میں پیغام سننے کا مشتاق ہوں، میں نے کہا میں بھی۔ ایسا نہیں کہ میں کسی منصوبہ بندی کے بغیر آتی ہوں، میں منصوبہ بناتی ہوں، لیکن خدا اختیار رکھتا ہے۔ آمین۔ راست بازی کی بھوک اور پیاس۔ یقین کریں کہ آپ کو محض یہ نہیں کرنا کہ گناہ کریں، احساس جرم محسوس کریں، توبہ کریں، 1-2 ہفتے اسی احساس میں گزاریں، کیونکہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب آپ نے ادائیگی کرنی ہے، اور آخر کار آپ رینگتے ہوئے دوبارہ اپنے اس گناہ کے نیچے سے نکلیں۔ دیکھیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ موجود ہے۔ آمین۔ زندگی گزارنے کا اعلیٰ طریقہ ہے، لیکن ہمیں یہاں سے اپنا اختتام نہیں کرنا، بلکہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے بارے میں اتنا علم رکھنے کی ضرورت ہے کہ جان سکے کہ ابلیس مجھے آزما رہا ہے، میں مقابلہ کر رہی ہوں، میں گناہ کے لیے مردہ ہوں، میں گناہ میں زندگی نہیں گزاروں گی۔ خدا کی قدرت میری طرف ہے، اور مسیح کے ذریعے جو مجھے قوت بخشتا ہے میں وہ سب کر سکتی ہوں جو مجھے کرنا ہے۔ آئیے خدا کی تعریف کریں۔ ہاللویا۔ ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ او میرے خدا، میرے پیغام کے ابھی 6 صفحے باقی ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ اچھا پیغام۔ اوہو، ہاں، لو یو، آپ نے مجھے تھکا دیا۔ کیا کوئی اپنے اندر مقدس آگ کی جنبش محسوس کر رہا ہے؟ یاد رکھیں کہ میں نے کیا کہا۔ چاہے آپ کو کتنا بھی وقت لگے، لیکن یہ رویہ رکھیں کہ میں اس سے آزاد ہوں گی، میں اس بندھن میں زندگی نہیں گزاروں گی، میں اسے برداشت نہیں کرتی رہوں گی۔ خدا میری طرف ہے اور میں اس چیز کو پکڑوں گی جسے پکڑنے کے لیے یسوع نے مجھے پکڑا اور جس کے لیے مسیح یسوع نے جان دی۔ آمین۔ خیر، خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہگار سے پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ ہم سے پیار کرتا اور ہم سے خفا نہیں ہے، لیکن وہ اس بات پر غصہ کرتا ہے کہ گناہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی میں آگے بڑھیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی پختگی میں ترقی کریں، اور ہر وقت یہ احساس کرنا کہ خدا آپ سے ناراض ہے ایسا کرنے سے روکے گا۔